بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ساتھیو، قرآن مجید عموماً 4 حصوں میں علماء اسے تقسیم کرتے ہیں۔ پہلی صورتیں جو بہت بڑی بڑی ہیں ابتدا کی، انہیں طوال کہتے ہیں۔ طوال یعنی لمبی لمبی صورتیں۔ پھر اس کے بعد یہ تقریباً سورہ یونس تک یہ سلسلہ چلتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو صورتیں ہیں انہیں مئین کہتے ہیں۔ مئین یعنی وہ صورتیں جن میں 100 کے قریب آیتیں ہیں۔ یہ تقریباً قصص یا اس کے آگے پیچھے ہے۔ اس کے بعد قصص یعنی وہ صورتیں جن میں قصے زیادہ بیان ہوئے ہیں، قصوں کی طرف زیادہ اشارہ ہے۔ پھر اس کے بعد آخر میں ہے مفصل۔ آخر میں ہے مفصل۔ مفصل فصل کے معنی کیا؟ جدائی جدائی، یعنی وہ صورتیں جن میں فاصلہ جلدی جلدی آتا ہے، یعنی وہ صورتیں جو چھوٹی چھوٹی ہیں، 2 صفحے 3 صفحے 2 صفحے 3 صفحے کی جو صورتیں ہیں، یہ کیا کہلاتی ہیں؟ مفصل۔ یہ وہ صورتیں ہیں جو صورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عموماً نماز میں پڑھا کرتے تھے۔ نمازوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی صورتیں پڑھا کرتے تھے جو مفصل ہوتی تھی۔ یہ حجرات سے یا قاف سے اس کے لے کر کے آخر تک ہے، حجرات اور قاف۔ یہ 3 حصوں میں ہیں، بڑی والی، درمیانی اور چھوٹی چھوٹی۔ بڑی جو صورتیں ہیں مفصل کی، یعنی حجرات سے لے کر کے یا قاف سے لے کر کے مرسلات تک ہے، یہ صورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں پڑھا کرتے تھے۔ اس میں فجر کی نمازوں میں پڑھا کرتے تھے۔ پھر جو درمیانی ہیں، عما یتساءلون یا عبسا لے کر کے والضحیٰ تک، یہ درمیانی مفصل کی صورتیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ صورتیں زیادہ تر عشاء کی نماز میں پڑھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز میں، ظہر کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ اور باقی جو صورتیں ہیں چھوٹی چھوٹی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صورتیں زیادہ مغرب میں پڑھا کرتے تھے، اس لیے کہ یہی 3 نمازیں ہیں جن میں قرأت جہری کی جاتی ہے نا، فجر ہے، مغرب اور عشاء۔ تو فجر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم طوال مفصل یعنی جو زیادہ لمبی ان کو پڑھا کرتے تھے، اور عشاء میں درمیانی پڑھتے تھے، اور مغرب میں چھوٹی چھوٹی پڑھا کرتے تھے۔ تو آج کی مجلس سے ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ جو مفصل ہیں ان کی تفسیر کا ایک سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آج ہم لیتے ہیں سورہ حجرات، جسے کہا گیا ہے کہ یہ مفصل کی سب سے پہلی سورت ہے۔ سورہ حجرات، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول كجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ یہ صورت مدنی صورت ہے، یعنی جو صورت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وفود کا آنے کا سلسلہ شروع ہوا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بنو تمیم کا ایک وفد آیا۔ بنو تمیم کا جب وفد آیا آپ کے پاس، تو بات اب یہ ہونے لگی کہ آخر یہ لوگ جو جا رہے ہیں ان میں سے امیر کس کو بنایا جائے۔ تو حضرت عمر کی رائے تھی کہ اقرع ابن حابس کو امیر بنایا جائے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی کہ کسی اور کو امیر بنایا جائے۔ دونوں کا آپس میں تھوڑا سا اختلاف ہو گیا۔ اس اختلاف کی بنیاد پر ظاہر بات، جب
دو آدمی کا کسی بات میں اختلاف ہوتا ہے تو آپ دیکھیں کہ بغیر سوچے سمجھے بھی آواز بلند ہونے لگتی ہے. ہر آدمی ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر کے بات کرنا چاہتا ہے. اب ایسے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں یہ چیز جب آواز بلند ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کو بڑی ناپسند آئی یہ بات کہ نبی موجود ہے، اس کے فیصلہ کیے بغیر، اس کے کہے بغیر، اولاً تم لوگ آپس میں فیصلہ کر رہے ہو اور نبی موجود ہے، اس کی موجودگی میں تم لوگوں کی آواز اس قدر بلند ہو رہی ہے، یہ چیز قطعاً نامناسب ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے موقع پر جو آیت نازل فرمائی وہ یہی ابتدا کی 2-3 آیتیں ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اس صورت کا انتخاب ہم نے اس لیے کیا ہے کہ اس صورت میں ہمارے اور آپ کے لیے بہت سے آداب کا بیان ہے. ایک مسلمان کا ادب اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، ایک مسلمان کے پاس اگر کوئی شخص کسی کے بارے میں کوئی خبر لے آئے تو ایسے موقع پر کیا ادب ملحوظ رکھنا چاہیے، دو مسلمانوں کی جماعتوں میں آپس میں اختلاف ہو جائے تو تیسرے کو اس سلسلے میں کیا کردار ادا کرنا چاہیے، پھر ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کیا حق ہے، اس کے بارے میں اس کا موقف کیا ہونا چاہیے، یہ ساری باتیں اس صورت کے اندر بیان ہوئی ہیں. تو پہلے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. گویا یہ خطاب کس سے ہے؟ مسلمانوں سے ہے. اے ایمان والو لا تقدموا بین ید اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، لا تقدموا بین ید اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. کس چیز میں آگے نہ بڑھو؟ یہ بات سوچنے کی ہے. کس چیز میں آگے نہ بڑھا جائے؟ کوئی بات آپ کی موجودگی میں کہنے میں پہل نہ کی جائے الا کہ آپ اجازت دے دیں. کوئی فیصلہ آپ کے فیصلہ کرنے سے پہلے اپنے طور پر نہ کر لیا جائے. شریعت کے بارے میں اگر کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ کیا ہے تو اپنے طرف سے مسئلہ بتانا شروع کر دے، اپنے طرف سے فیصلہ کرنا شروع کر دے. تو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، کوئی بات کہنے میں آگے نہ بڑھو، کوئی فیصلہ کرنے میں آگے نہ بڑھو، کوئی مسئلہ بتانے میں آگے نہ بڑھو. حتیٰ کہ اگر کسی چیز کے بارے میں یہ نہیں معلوم ہے، آپ کو یہ کام کرنا ہے، کچھ نہیں، آپ کو ایک چیز معمولی سی خریدنی ہے، آپ کو یہ نہیں معلوم کہ آیا اس کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول کا حکم کیا ہے، آیا اس کا خریدنا جائز ہے کہ ناجائز، وہ چیز نہ خریدو. کسی بھی چیز کے بارے میں لا تقدموا بین ید اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ بڑھو. کسی بھی چیز میں کوئی فیصلہ نہ کیا جائے. لا تقدموا بین ید اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو. واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو. اس بارے میں اللہ سے ڈرو کہ جو کچھ تم کام کر رہے ہو آیا اس کا کرنا تمہارے لیے جائز ہے کہ ناجائز ہے. یہ کام کرنا تمہارے لیے جائز ہے کہ ناجائز ہے، اس پر توجہ دو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو. کیوں؟ ان اللہ سمیع علیم، اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا ہے. تمہاری جو باتیں بھی تم کہہ رہے ہو، جو فیصلہ کر رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ساری تمہاری باتیں سن رہا ہے، چاہے وہ باتیں تم آہستہ سے کہو یا زور سے کہو، چھپ کر کے کہو یا ظاہر میں کہو، اللہ سن رہا ہے. علیم، اور کس نیت سے تم یہ بات کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی جاننے والا ہے. جب اللہ تعالیٰ سننے اور جاننے والا ہے تو یہ نہ سوچو کہ جو کچھ تم نے کر دیا، جو کچھ تم نے کہہ دیا وہ ختم ہو گیا. نہیں، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ تمہیں دینے والا ہے. تو یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، بلکہ اللہ تعالیٰ کا ادب رکھنے میں بڑا
اہم رول ادا کرتی ہے کہ کوئی بھی انسان کسی بھی شخص کے لیے یہ جائز نہیں ہے، وہ عالم ہی کیوں نہیں ہے، مفتی ہی کیوں نہیں ہے، کہ وہ کوئی ایسی بات کہے جس بات کے بارے میں اسے معلوم نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے کیا کہا ہے۔ اسی لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس سے کوئی مسئلہ پوچھا گیا اور بغیر علم کے اس نے مسئلہ بتا دیا ہے تو قیامت کے دن اس کی زبان میں، اس کے منہ میں آگ کی لگام لگائی جائے گی۔ اگر یہاں پر تم اطاعت رسول اور اطاعت الہی کی لگام نہیں لگاتے اپنی زبان پر، اپنے منہ پر، تو قیامت دن کس کی لگام لگائی جائے گی؟ آگ کی لگام لگائی جائے گی۔ تو ہر وہ کام، یہیں سے علماء کہتے ہیں کہ جیسے اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز کا، ہر عبادت کا ایک وقت متعین کیا ہے۔ ظہر کا ایک وقت ہے، شروع اور آخر کا۔ اب اس وقت کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا۔ ایک منٹ پہلے بھی اگر آپ نے ظہر کی نماز پڑھنی چاہیے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے روزہ رکھنے کا ایک وقت متعین کیا ہے، ایک وقت متعین کیا ہے، اس سے آگے اور پیچھے نہیں ہونا چاہیے۔ آپ یہ نہ کہیں کہ ہاں بھائی احتیاطاً میں 10 منٹ پہلے ہی سے روزہ رکھنا شروع کر دوں گا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ روزے کی نیت کب سے ہونی چاہیے؟ جب روزے کا وقت شروع ہو جائے۔ تو دیکھیے علماء اس کا کس قدر اہتمام کرتے تھے، کس قدر اہتمام کرتے تھے۔ محمد ابن سیرین ایک بار مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کے بغل میں ایک نوجوان آیا اور 2 رکعت پڑھا۔ فجر سے پہلے کا معاملہ، فجر کی نماز سے پہلے کا اذان ہو گئی تھی، 2 رکعت پڑھا، پھر 2 رکعت پڑھنے لگا، پھر 2 رکعت پڑھنے لگا۔ بھائی نماز پڑھ رہا تھا، کوئی گناہ کام تو کر نہیں رہا تھا۔ حضرت محمد ابن سیرین نے کہا یہ کیا کر رہے ہو تم؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جب فجر طلوع ہو جائے تو 2 ہلکی رکعت کے علاوہ اور کوئی نماز نہیں ہے۔ یعنی جو فجر کی سنت ہے وہ بھی ہلکی ہونی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنت میں کیا پڑھتے تھے جی؟ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون، اور دوسری سورت میں قل ھو اللہ احد، آپ یہ پڑھا کرتے تھے، یعنی ہلکی۔ تو جب فجر کی کا وقت ہو جائے تو 2 ہلکی رکعت کے علاوہ اور کوئی نماز نہ پڑھو۔ تو حضرت محمد ابن سیرین نے کہا اللہ کے رسول سے منع فرمایا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ جی ملا جی، کیا اللہ تعالیٰ ہمیں نماز پڑھنے پر عذاب دے گا؟ میں نماز پڑھ رہا ہوں، کوئی گناہ کام تھوڑی کر رہا ہوں۔ جیسے آج ہمارے یہاں بہت سے بھائی بہت سے کام کرتے ہیں نا، ارے بھائی اچھا ہی تو اللہ کے رسول پہ درود ہی پڑھنا ہے، اذان سے پہلے درود پڑھنے لگے، نماز ختم ہوئی درود پڑھنے لگے، کہتے ہیں کوئی برا کرے، اللہ کے رسول پر درود پڑھنے سے میں منع کرتے ہو؟ نہیں، منع نہیں کر رہے ہیں۔ یہاں پر اللہ کے رسول نے درود نہیں پڑھا ہے، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ تو حضرت سعید ابن مسیب سے اس جوان نے کیا کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ ہمیں نماز پڑھنے پر منع روکے گا؟ سعید ابن مسیب نے کہا نماز پڑھنے پر نہیں روکے گا، تجھے سنت کی مخالفت پر عذاب دے گا اللہ تعالیٰ۔ کس پر عذاب دے گا؟ سنت کی مخالفت پر عذاب دے گا۔ امام مالک رحمہ اللہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے ابو عبداللہ، میں احرام کہاں سے باندھوں؟ میں عمرہ کرنے جانا چاہ رہا ہوں، میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں، احرام کہاں سے باندھوں؟ کہا احرام وہیں سے باندھو جہاں سے اللہ کے رسول نے باندھا ہے۔ وہ کون سی جگہ تھی؟ ذوالحلیفہ، جسے آج کیا کہتے ہیں؟ ابیار علی کہتے ہیں، جسے آج ابیار علی کہتے ہیں۔ کہتا ہے میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے رسول کی مسجد سے احرام باندھ کر کے جاؤں، میں اللہ کے رسول مسجد سے احرام باندھ کر کے جاؤں۔ حضرت مالک نے کہا کہ نہیں، امام مالک نے کیا کہا کہ نہیں، یہ کام بڑا غلط ہو جائے گا، یہ فتنے کا سبب ہوگا۔ کہا کہ اس میں کون سی غلطی ہے، یہ تو چند میل کا فاصلہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے احرام باندھا تھا، میں یہیں سے احرام باندھ لے رہا ہوں۔ کہا بیوقوف کہیں کہ اس سے بڑا فتنہ، اس سے بڑی گمراہی اور کیا ہوگی کہ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں عبادت کا کام اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق سے زیادہ کر رہا ہوں، اس سے بڑا فتنہ اور کیا ہوگا۔ لا تقدموا بین یدی اللہ
ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے۔ تو ہر میدان میں میرے ساتھیوں اس کو سوچنا چاہیے، چاہے عبادت کا معاملہ ہے، معاملات کا کسی چیز کے بارے میں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر کوئی حکم ہے تو کیا ہے؟ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ بہت کم آیتوں میں آپ دیکھیں کہ لگاتار یا ایھا الذین ہے کہ نہیں ہے؟ وجہ اس کی کیا ہے؟ یہاں اس امر کی تاکید اور اہمیت بیان کرنی ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اہمیت بیان کرنی ہے، خطاب کرنے کی۔ تو یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی نماز کو نبی کی نماز پر بلند نہ کرو، اپنی آواز کو، اعوذ باللہ، اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو۔ اس کی دو صورت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں موجود ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آپس میں اگر بات کرنی ہے تو بلند آواز سے بات نہیں ہونی چاہیے، ہے نا؟ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرنا ہے تو خطاب کرنے میں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ تمہاری آواز نبی سے اونچی اور بلند ہو۔ ذرا دیکھیے کتنا بڑا ادب ہے۔ اور یہیں سے علماء نے لکھا ہے مسجد نبوی میں بھی، کہاں؟ مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے بعد بھی، آپ کے قبر کے پاس بھی بلند آواز سے باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ تو وَلَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ، اور نہ بلند کرو اپنی آواز کو فوق صوت النبی، نبی کی، وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور نہ تجہروا لہو بالقول، بات کرنے میں اس کے لیے آواز بلند کرو۔ جہر مانے کیا ہوتا ہے؟ جہرن آواز، اور نہ ہی اس سے بات کرنے میں تم اپنی آواز کو اوپر رکھو، آواز کو زور سے بولو یعنی بلند کرو۔ کجہر بعضکم لبعض، جیسا کہ ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنے میں آواز بلند کرتے ہو، ایک دوسرے سے بات کرنے میں آواز اٹھاتے ہو اور بلند کرتے ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ ان تحبط اعمالکم، خطرہ ہے کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، اور وانتم لا تشعرون، تمہیں اس بات کا شعور بھی نہیں ہوگا۔ صحیح بخاری وغیرہ میں ہے، حضرت عبداللہ ابن زبیر بیان کرتے ہیں، بلکہ ان سے سعید بن مسیب نے سنا، کہتے ہیں کاد الخیران ان یہلکا، قریب تھا کہ اس امت کے دو جو سب سے اچھے لوگ ہیں، سب سے اچھے کون کون سے لوگ ہیں؟ ابو بکر و عمر، ان سے اچھا کوئی دوسرا نہیں ہے، سب سے اونچا مقام ابو بکر و عمر کو حاصل ہے۔ کاد الخیران ان یہلکا، قریب تھا کہ اس امت کے دونوں سب سے اچھے جو ہیں وہ ہلاک ہو جائیں۔ وہ کیسے؟ یہیں سے علماء کہتے ہیں سوچنا چاہیے، جب ابو بکر و عمر کے بارے میں یہ ہے تو ہمارے آپ کے بارے میں کیا ہو؟ ہمارے آپ کے بارے میں جب ان کے بارے میں خطرہ ہے تو ہمیں آپ کو اپنے بارے میں خطرہ نہیں ہونا چاہیے؟ جی ہونا چاہیے نا۔ اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ہی نہیں، یہ خطرہ کہاں ہے؟ علماء کہتے ہیں جہاں اللہ کے رسول کی بات بیان کی جا رہی ہے، اس کا جواب دینے میں، اس کا رد کرنے میں انسان کو اپنی آواز بلند نہیں کرنی چاہیے۔ اس کا جواب دینے میں اگر کوئی عالم ہے، کوئی شخص ہے، آپ کو اللہ کے رسول کی کوئی حدیث بیان کر رہا ہے کہ اللہ کے رسول کا یہ فرمان ہے، تو یہ نہیں کہ اس سے اوپر اٹھ کر کے آپ اس کے لیے عقلی دلیل لانا، ارے بھائی ایسے تو ایسا ہو جائے گا، جیسے بہت سے لوگ عقلی دلیل پیش کرتے ہیں نا، ارے اس کا مطلب تو یہ ہوگا، یہ اس کا مطلب نہیں، اللہ کے رسول کا فرمان ہے، یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے۔ تو کاد الخیران ان یہلکا، قریب تھا اس امت کے دو اچھے جو لوگ ہیں وہ ہلاک ہو جائیں۔ کہا وہ کیسے؟ کہا بنو تمیم کا جب وفد آتا ہے تو حضرت عمر نے کہا، ابو بکر نے کہا کہ ان کو ان کا امیر بنا دیا جائے، اور حضرت ابو بکر نے کہا نہیں، ان کو ان کا امیر بنا دیا جائے۔
حضرت ابوبکر نے حضرت عمر سے کہا کہ جب دیکھو ہماری مخالفت کرتے رہتے ہو. شیطان بڑا چالاک ہے، کوئی بھی موقع پا کر کے دو دوستوں میں لکڑی لگا دیتا. حضرت عمر نے کہا کہ حقیقت یہ ہے میں آپ کی مخالفت نہیں کرتا. بات بلند ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال ضائع اور برباد نہ ہو جائیں اور تمہیں اس کا شعور بھی نہ ہو، تمہیں اس کا شعور نہ ہو. اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضرت عمر کے بارے میں تو ہے کہ بسا اوقات اللہ کے رسول دوبارہ پوچھتے تھے کیا کہا تم نے، بتاؤ. یہ ادب تھا ان کا، اور یہ قرآن حدیث کی بات کے اوپر عمل تھا. بلکہ صحیح بخاری میں مختصراً اور مصنف احمد مطولاً جو ہے حضرت انس بن مالک کی حدیث ہے کہ ایک صحابی تھے، ایک ثابت ابن قیس ابن شماس، یہ انصار کے خطیب مانے تھے. انصار کے خطیب، خطبے میں ان کی آواز بڑی بلند تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بار کوئی قبیلہ آیا اور کہا کہ یہ میرا خطیب ہے، تو اللہ کے رسول نے ان کو پیش کر دیا. تو بعد میں لوگوں نے کہا کہ آپ کا خطیب تو ہمارے خطیب سے بڑا خطیب ہے، یہ حضرت ثابت ابن قیس ابن شماس ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر کے رونے لگے. ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گیا، 1 ہفتہ گزر گیا، مجلس میں نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ثابت کہاں گئے، ابو محمد کہاں ہے، نہیں دکھائی دیتے. تو ان کے ایک پڑوسی تھا، وہ کہا کہ میں ان کی خبر لے کر کے آتا ہوں. کہا ان کے گھر گیا، کیا دیکھتا ہے کہ گھر میں اپنا سر نیچے کیے ہوئے اور رو رہے ہیں، سر نیچے کیے ہوئے اور رو رہے ہیں. کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا میں تو ہلاک ہو گیا، میرے اعمال برباد ہو گئے. کہا کہ وہ کیسے، تمہارے اعمال کیسے برباد ہوئے؟ ساتھیو یہ دیکھیے صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے جو چنا تھا تو وہ اس لائق تھے. ہم اور آپ اس لائق ہوتے تو اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو بھی اللہ کے رسول کی صحبت کے لیے اللہ تعالیٰ ہمارا انتخاب فرماتا. صحابہ کرام اس لائق تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ان کو اللہ تعالیٰ رکھے. رو رہے ہیں. کہا کیا؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نبی کی آواز پر اپنی آواز بلند نہ کرو. اس سے گفتگو کرنا ہو تو ایسی بات نہیں ہونی چاہیے جو تم لوگ آپس میں کرتے ہو، ورنہ تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے. تو میرے اعمال تو برباد ہو گئے، میں فطرتاً میری آواز بلند ہے. چنانچہ وہ صحابی آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرنے لگے کہ ایسا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ اسے خوشخبری دے دو کہ وہ جنتی ہے. کون ہے وہ؟ جنتی ہے. اس لیے کہ وہ تعمدن ایسا نہیں کرتے، فطری طور پر ان کی آواز بلند ہے، وہ ہمارے سامنے آواز اپنی بلند نہیں کرنا چاہتے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ اتنی اہمیت دیتے تھے قرآن مجید کی کسی حکم کو کہ اس کو سمجھتے تھے کہیں یہ میرے ہی بارے میں تو یہ آیت نازل نہیں ہوئی ہے، کہیں یہ آیت میرے اوپر تو نہیں فٹ ہو رہی ہے. تو یہ ثابت ابن قیس کا واقعہ اس سلسلے میں اہل علم امام بخاری نے بھی نقل کیا ہے کہ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور نبی سے بات کرتے ہوئے جیسے آپس میں بات کرتے ہوئے آواز کو بلند کرتے ہوئے ایک دوسرے کے اوپر، نبی سے بات کرتے ہوئے اپنی آواز کو بلند نہ کرو. کیوں؟ خطرہ ہے کہ ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال، تمہارے نماز، تمہارے روزہ، تمہارا حج، سارا کا سارا کیا ہے. اسی لیے ساتھیوں اس چیز کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جہاں پر کوئی شرعی مسئلہ ہو جائے، حلال حرام کا مسئلہ ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول کا مسئلہ ہو جائے، اسے لا کر کے معارضہ اس کا پیش نہیں کرنا چاہیے کہ یہ کیوں ہوا، یہ کیوں ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بات انسان کے دل کے فساد کا سبب بن سکتی ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ نور کے اندر. قاری صاحب کیسی آیت ہے؟ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. وہ لوگ جو رسول کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ انہیں کوئی فتنہ لاحق ہو جائے. فتنہ کیا ہے؟ دل کے اندر فساد، کفر اور نفاق کی بیماری پیدا ہو جائے. اور یصیبہم عذاب علیم، یا انہیں دردناک عذاب پا لے.
تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کو ملحوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے ادب کو، آپ کی مسجد کے ادب کو، آپ کے نام سے جو مجلس رکھی جائے اس مجلس کے ادب کو ملحوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی باتیں اگلی مجلس میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 009665089595707۔ واٹس ایپ سوال و جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 0096650262762۔ نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔